يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم پر اتنے انعام کیے اور اتنی نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے کہ ہمارے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو زبان مل جائے اور ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی کما حق ہو شکر ادا نہیں کر سکتے. انسان کے دل میں شکر کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے اور جب وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھے گا تو شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، حسد کا جذبہ پیدا. سمجھ آ رہی میری بات؟ دو مرلے کے مکان میں رہنے والا بندہ دو کنال کی کوٹھی میں رہنے والے کو نہ دیکھے، سڑک پہ چلتے ہوئے کنارے پہ لگے ہوئے جھونپڑی میں رہنے والوں کو دیکھے تو پھر اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایران کے بڑے شاعر ہوئے ہیں، فارسی کے. ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی.
فارسی میں سب سے پہلی کتاب جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، کریمہ۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اب ترجمے والا کریمہ دکانوں پہ مل جاتا ہے، آپ کو وہ خریدنا چاہیے اور اسے پڑھنا۔ چھوٹی سی کتاب جس میں تکبر کی مذمت ہے، کنجوسی کی مذمت ہے، سخاوت کی ترغیب ہے، علم حاصل کرنے کی ترغیب۔ بڑا خوبصورت انداز، یہاں وہ عاجزی کا ذکر کرتے ہیں، انکساری کا ذکر کرتے ہیں، تواضع کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی پہ میوہ لگا ہوا ہو وہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی، اور جس پہ کوئی پھل نہ ہو وہ آکڑی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بندے میں کوئی کمال ہو، شاخ پہ میوہ لگا ہوا ہو، اس کے دل میں عاجزی آنی چاہیے۔ خیر بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ کو ملے تو آپ ضرور پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، نماز کا وقت ہوا، میں ایک مسجد میں چلا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں، میں ننگے پاؤں سفر کر۔ تھوڑا سا گلہ میرے دل میں آیا کہ مولا میں تیرا مسلمان بندہ، پھر نمازی، میرے پیر جوتیاں ہی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، اسے بند کر دیں تھوڑی دیر کی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے جب باہر نکلا نا تو میں نے دیکھا ایک بندے کو جس کے پاؤں ہی کوئی نہیں، تو میں نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے جوتیاں تو نہیں دی، پاؤں تو دیے۔ شکر کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے والے لوگ، اللہ نے ہمیں یہ وجود بخش دیا، یہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بن مانگے دے دی۔ کروڑ روپیہ آپ لگائیں، کوئی جگر دیتا ہے آپ کو؟ رب نے مفت میں دی یہ ساری نعمتیں ہیں، پھر گھر ہے، مکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دکان ہے، فیکٹری ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، کار ہے، سواری ہے، یہ ساری نعمتیں۔ یہ نعمتیں جو میں نے گنی ہیں نا، میں کتنی گن سکتا ہوں؟ یہ اللہ نے کافروں کو بھی عطا کی، یہ ساری چیزیں اللہ نے کافروں کو بھی دے رکھی، بلکہ ہم سے اچھی دے رکھی۔ ان کے باغات دیکھو، ان کے رنگ روپ دیکھو، ان کے قد کاٹ دیکھو، ان کے خد و خال دیکھو، ان کی رنگت دیکھو، ان کی سڑکیں دیکھو، سبزہ دیکھو، یہ چیزیں اللہ نے ہماری نسبت انہیں زیادہ دی۔ لیکن اللہ نے ایک نعمت جو ہمیں عطا کی ہے نا، جس سے اللہ نے سارے کافروں کو محروم رکھا، وہ نعمت ایمان والی، وہ اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ورنہ ساڈی کوئی اللہ نہ رشتہ داری تے کوئی نہیں
کہ انہیں نہیں دی اور یہ دولت اللہ نے ہمیں دے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان والی جو دولت ہے نا، کوئی دولت اس ایمان والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرا اپنا وجدان یہ ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے. ہر بندے کا جو ضمیر ہے، ضمیر کے اندر کیا ہے اسے وہ بندہ ہی جانتا ہے. آپ کے ضمیر میں کیا ہے میں اسے نہیں جانتا. میرے ضمیر میں کیا ہے میں اسے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے ضمیر میں کیا ہے. پہلے میرا تجزیہ سنو. اگر مجھے پیشکش کی جائے، مجھے ساری دنیا کی دولت لے لے، ساری دنیا کی زمینیں تیری، ملیں تیری، فیکٹریاں تیری، سونا تیرا، چاندی تیری، حکومت تیری، باغات تیرے، سب کچھ لے لے، اس کے بدلے میں نے کیا کرنا ہے؟ تو نے کفر اختیار کرنا، ایمان سے دستبردار ہونا ہے. میں باوضو مسند نبوی پر ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہن تسی بولو، سوچ لو سوچ لو. ساری دنیا کی دولت ہے، سوچ لو. اے جہان مٹھا تے اگلا، ساری دنیا کی کاریں، لینڈ کروزریں، باغات، زیور لے لو. پھر ثابت ہوا نا کہ ساری کائنات کی نعمتیں اور دولتیں اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ نے ہمیں ایمان والی دولت عطا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھا تھا اللہ سے، یا اللہ من کوئی ورت تے وظیفہ دس جڑا پڑھ کے میں تن یاد کراں. اللہ نے فرمایا میرے کلیم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ مین کوئی ایو جا وظیفہ دسیا جائے جڑا نویکلا ہوئے، اوپرا، کسی کو پتہ نہ ہو. اور رب نے کیا بتا دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ تے سارے پڑھ دیں، جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے کلیم ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آسمانوں میں کیا کچھ ہے، پھر زمینوں میں کیا کچھ ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اس ساری کائنات کو اور 14 طبقوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھا جائے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے یہ کلمے والا پلڑا 14 طبقوں والے پلڑے سے بھاری نکلے گا. معلوم ہوتا ہے یہ جو دولت ہے جو اللہ نے ہمیں کلمے والی عطا کی، یہ ساری کائنات سے وزنی ہے، ساری کائنات سے بھاری ہے جو اللہ نے ہمیں دولت عطا کی. یہ جو ایمان والی دولت ہے نا، اب میں آپ کو تیسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا ہوں اور اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں جو موضوع ہے اس جلسے کا. یہ جو ایمان والی دولت ہے نا، یہ اللہ نے پہلی امتوں کو بھی عطا کی، جنہوں نے حضرت نوح کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، جو پہلے نبیوں پر ایمان لائے. یہ ایمان والی نعمت اللہ نے ان کو بھی عطا کی تھی. پھر اللہ نے ہمیں 2 ایسی نعمتیں عطا کی
جو پہلی کسی امت کے مسلمانوں کو عطا نہیں کی، اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ قرآن جیسی کتاب عطا کی، محمد جیسا نبی بخش دیا۔ یہ پھر اللہ نے خاص ہم پر کرم کیا، قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا کی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہی میرے نبی کا قرآن ہے، اور یہ علمی معجزہ ہے۔ سارے نبیوں کے عملی معجزے، خوشاب والے تے جو آباد والے آکھن گئے تے علمی تے عملی چ کی فرق ہے؟ علمی کی ہوندا تے عملی کی ہوندا؟ عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم مرنے سے ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا، اور عمل ختم۔ علم ختم نہیں ہوگا، عالم دنیا سے چلا گیا، اس کی لکھی ہوئی کتابیں باقی۔ عالم دنیا سے چلا گیا، اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد باقی۔ مولانا بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے، ان کا علم ان کی شاگردوں کی شکل میں باقی، علم باقی ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ چلے گئے، ان کا نام، ان کا علم ہماری شکل میں باقی، ہم نے ان سے پڑھا ہے، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کا تخت اب ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ آج مادرزاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے تھے جب کرتے تھے، آسمانوں پہ چلے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ ان کے معجزے عملی تھے، نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی معجزہ تھا، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ یہ کتاب اللہ نے صرف ہمیں عطا، پہلی امتوں کو تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی، تحریف ہو گئی، کٹ وٹ ہو گئی، وجود ہی مٹ گئے۔ جس زبان میں تورات اتری تھی آج دنیا کے کسی خطے میں وہ بولی نہیں جاتی، چلو کام ہی ختم۔ جس زبان میں تورات اتری تھی وہ زبان ہی ختم ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں جو ہمیں کتاب ملی، اس کی زبر، زیر، پیش، جزم، کلمہ، آیت، حرف قیامت کی صبح تک محفوظ۔ گفتگو تو مجھے اس پر کرنی چاہیے کہ موقع یہی ہے کہ بچوں نے حفظ کیا، پھر قرآن کی عظمت پہ بات کرنی، لیکن موضوع آپ نے رکھا آداب مصطفیٰ۔ نبی اکرم کا ادب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے؟ تو یہ دونوں نعمتیں، قرآن والی نعمت، یہ بھی سب سے عظیم نعمت، پہلے کسی امت کو ایسی نعمت اللہ نے عطا نہیں کی، ایسی کتاب اللہ نے عطا نہیں کی، یہ صرف ہمیں عطا کی۔ آپ میں جو اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پہلی جو کتابیں تھیں ان کا نازل کرنے والا کون تھا؟ اللہ۔ لانے والا کون تھا؟ جبریل۔ جن پہ اتری تھی وہ کون تھے؟ سچے نبی۔ قرآن ان کتابوں کی تعریف کرتا ہے کہ وہ نری ہدایت تھی، ان میں نصیحت تھی، ان میں روشنی تھی،
وہ بھی تو رب نے بھیجی، لے کے جبریل آیا، سچے نبی پہ اتری، وہ محفوظ نہ رہی، قرآن محفوظ رہا۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ پہلی کتابیں جب اللہ نبی کو اور امتوں کو عطا کرتا تھا تو اللہ کہتا تھا ایک کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کر لیجئے۔ حفاظت کی ذمہ داری اہل علم طبقے پہ ڈال دی گئی، علماء پر، درویشوں پر۔ کتاب سنبھالو، حفاظت بھی خود کرو۔ اور جب قرآن اتارا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی۔ جن کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کے سپرد ہوئی وہ بدل گئیں، اہل علم لوگوں نے اس میں تحریف کی، تحریف، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تغیر و تبدل کر دیا، کٹ وٹ کر دی، مطلب دیاں شیاں داخل کر دیتیاں تے جیڑیاں خلاف سن انہاں نو ان میں تحریف ہو گئی۔ اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور پھر ایسا معجزہ بنایا کہ اسے چمڑوں پر، کاغذوں میں اسے محفوظ نہیں کیا، مسلمانوں کے معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن، 12 سال کا، خدا دی قسم 10 سال دا بچہ جڑا نا، 10-12 سال دا بچہ، اس نو آکھو بھئی اپنی بولی ذرا تسلسل نال بولے، کوئی گل کرے نہیں کر سکتا۔ 10 سال کے بچے نے کیا بات کرنی ہے تسلسل سے؟ جو بچہ اپنے زبان میں تسلسل سے بات نہیں کر سکتا، اس بچے کو کہا جائے ذرا 10ویں سپارے دے شروع تو تلاوت کریں، وہ ہاتھ باندھ کے ایسے شروع ہوتا ہے جیسے زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے۔ محفوظ بھی کہاں کی؟ سینوں میں۔ اور ہے بھی معجزہ۔ میرے استاد تھے شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمت فرماتے تھے 4 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور 6 سال کی عمر میں حافظ بنا، اور چاچے پڑھایا انیار، قرآن نہیں دیکھنے دیا، نہ دیکھ کے نہیں پڑھایا، نابینوں کی طرح پڑھایا، سارا قرآن نابینوں کی طرح پڑھا۔ میں پڑھتا تھا تو حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں گروٹ آیا، یہ تو میں خود شاہد ہوں۔ حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا اور اکیلے 6 گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ، اس کے تو میں شاہد، ایک غلطی بھی نہیں۔ بعض اوقات پڑھتے پڑھتے سو گئے، سو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی عجیب کتاب، یہ سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کو لائیں، یہاں کوئی ہمارے ایسے عزیز بیٹھے ہوں جنہوں نے میٹرک کر لی، ایف اے کر لی، بی اے کر لی، وہ ذرا کالج لائف سے صرف 6 مہینوں کے لیے ہٹیں، 6 مہینے 9 مہینے، جو ذہین بچے ہیں، ذہین بچے ہٹیں اور کسی قاری صاحب کے پاس آئیں، وقت لگائیں۔ ذہین بچہ جو سکول میں اچھا ذہین ہے وہ 6-7 مہینوں میں پورا قرآن حفظ کر جاتا۔ میں نے علماء کرام
पंज पीर मुझे बुलाया गया एक बच्चे की दस्तार बंदी के लिए। बच्चे ने FA करने के बाद कुरान हिफ्ज किया, पहले FA की फिर कुरान हिफ्ज। मैंने उसकी दस्तार बंदी की, मैं आपके सामने बैठा हूं, सिर्फ 2 महीनों में पूरा कुरान हिफ्ज, सिर्फ 2 महीने। जो ज़हीन बच्चे हैं मैट्रिक ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्होंने धुप छां दा पता कोई, इन्होंने हाले नफे नुकसान दा पता कोई। ये बच्चे हैं ना, इन्हें नहीं पता कि हमारा वक्त कितना कीमती। जो मैट्रिक पास FA पास उसको पता होगा कि मेरा वक्त कीमती है, मैंने जाया नहीं करना, वो 18 घंटे पढ़ेगा। ज़हीन बल्कि हमारे मदरसे में मौलाना ज़ियाउर रहमान हमारे मदरसे में पढ़ा, उन्होंने दौरे हदीस पढ़ने के बाद कुरान हिफ्ज करना शुरू किया। 1 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज किया, सिर्फ 1 महीने में। हाँ, ज़ियाउर रहमान। तो जो बड़े बच्चे बैठे हैं यहां मैट्रिक BA, आइए इस तरफ, उधर भी जाइए, जरूर आपके पास MA की डिग्री हो, लेकिन हिफ्ज़े कुरान से बड़ी डिग्री कोई नहीं है, इससे बड़ी डिग्री। ये मोइज़ा है कि बच्चों के सीनों में उसको महफूज कर दिया। कुरान जैसी किताब दी और आमना के लाल जैसा नबी अता किया, और नबी भी फिर ऐसा अता किया। मैं बिल्कुल वो अदब वाली बात ही करना चाहता हूं ताकि मौजू का भी थोड़ा सा ख्याल कर लें। कुरान आप पढ़ते चले जाएं, कुरान में आप देखेंगे कि जहां भी अल्लाह ने किसी नबी से बात करनी है ना, अल्लाह उस नबी का नाम लेके बात करता है। जो आप में नाजरा कुरान पढ़ते रहते हैं, देख के कुरान पढ़ते रहते हैं, आपने कुरान में बारहा नहीं पढ़ा या आदमो, नहीं पढ़ा, या नूहो, या इब्राहीमो, या मूसा, या जकरिया, या यहया, या दाऊदो। जब अल्लाह किसी नबी से बात करना चाहता है तो अल्लाह उस नबी का नाम लेके बुलाता है, ए आदम, ए नू, ए इब्राहिम, ए जकरिया, ए मूसा। फिर आप कुरान की 114 सूरतें पढ़ लें, सारा कुरान की आप तिलावत कर लें, पूरे कुरान में अल्लाह ने मेरे नबी को कहीं भी या मोहम्मद कह के नहीं बुलाया। क्यों भाई हाफिजो, है पूरे कुरान में कहीं या मोहम्मद नहीं बुलाया, हर नबी को नाम लेके बुलाया, मेरे नबी को नाम लेके नहीं बुलाया। मेरे नबी को जब बुलाया तो जिस तरह मुहिब अपने महबूब की अदाओं के तज़किरे करता है ना, रब ने भी मेरे नबी की अदाओं के तज़किरे की। ये कंबल तान के सो गए, उसने कहा या अय्युहल मुज़म्मिलो। ये चादर तान के लेट गए, उसने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिरो, या अय्युहन नबियो, या अय्युहर रसूलो। ताहा, यासीन, अलकाब के साथ पुकारा। पूरे कुरान में रब ने मेरे नबी को नाम लेके नहीं बोला। खुशाब और जोराबाद के लोग बताएं आपकी तहजीब क्या है। जो छोटे होते हैं, मर्तबे में छोटे होते हैं, वो बड़ों को नाम लेके बुलाते। तुम्हारी तहजीब क्या है? छोटे बड़ों को नाम लेके नहीं। बेटा बाप को नाम लेके बुला, मुरीद मुर्शिद को नाम लेके बुला, शागिर्द उस्ताद को बोलते नहीं, नाम लेके बुलाते। पोता दादे को, छोटे बड़ों को नाम लेके नहीं बुलाया करते।
मर्तबे में जो छोटे होते हैं ना, वो अपने से बड़ों को नाम लेके नहीं बुलाया करते, और अगर कोई बुलाए थोड़े जे ज्यादा फतवे लाओ, ये तो फतवे जायज ने, थोड़े जे खोल के फतवे लाओ। बाप बेटा अपने बाप को कहते हैं, बाप का नाम है अब्दुल्ला, ये पीछे से खड़े, ओए अब्दुल्ला, ये पुत्र अपने अब्बे नु बुला रहे, अब्बे का नाम है अब्दुल्ला, वो पीछे अब्दुल्ला, लाओ फतवा। उजड़, जाहिल, बदतमीज, तुसी रियायत करनी, तुसी रियायत करो। हो सकदा अब्दुल्ला ही मुड़ के आके ओ हराम दिया, अब्दुल्ला ही मुड़ के कहे तैन तमीज नहीं, हराम दिया। छोटे बड़ों को नाम लेके बुलाए ना, ये जिहालत है, बेअदबी है, गुस्ताखी है, उजड़पन है। छोटे बड़ों को नाम लेके नहीं बुलाया करते, और जो बड़े होते हैं वो छोटों को नाम लेके बुलाएं, है कोई हरज? बाप अपने बेटों को किस तरह बुलाता है? नाम लेके। उस्ताद शागिर्दों को नाम लेके, मुर्शिद मुरीदों को नाम लेके, दादा पोतों को। कोई भी अदबी नहीं, कोई भी अदबी नहीं। बड़ा जो हुआ, मर्तबे में, अजमत में बड़ा जो हुआ, वो छोटों को नाम लेके बुलाए, कोई भी अदबी नहीं। मेरा नबी 14 तबकों से आला, मेरा नबी फरिश्तों, नूरियों, नारियों, खाकियों से आला, मेरा नबी सारे नबियों का इमाम, मेरा नबी सारे नबियों का खातिम, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन, बोलो तो सही यार, मेरा नबी शफीउल मुज़निबीन, मेरा नबी हौज़े कौसर का साकी, मेरा नबी रोज़े माशर का शाफी, मेरा नबी लिवाउल हम्द का हामिल, मेरा नबी मकामे महमूद का दूल्हा। सबसे आला है मेरा नबी, सबसे ऊंचा है मेरा नबी, सबसे अफजल है मेरा नबी, सबसे बरतर है मेरा नबी, सबसे बाला कदर है मेरा नबी। 14 तबकों से आला है मेरा नबी, लेकिन रब से तो कम है। वो तो अल्लाहु अकबर है, अल कबीर है, अल मुतकब्बिर है, अल मुतआल है। रब से तो कम है ना। बंदे आलवी बात बड़ी करने लगा है, अपने नबी का अदब बताने लगा है। जो बड़े होते हैं वो छोटों को नाम लेके बुला ले, कोई हरज नहीं होता, कोई गुस्ताखी नहीं होती, बुला लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे नबी के उम्मतियों, अपने नबी का एहतराम पहचानो, अपने नबी का अदब पहचानो, अपने नबी की अजमत पहचानो, के बावजूद बड़े होने के फिर भी मैंने पूरे कुरान में तुम्हारे नबी को कभी नाम लेके नहीं बुलाया है। नहीं बुला लेता तो क्या होता, उसने नहीं बुलाया। ये हमारा दोस्त कहता है असा या मोहम्मद कहना है, ते वहाबियां सड़दियां रहने। तेरी बड़ी मुद्दत पई है अगे सड़न दी, बड़ी मुद्दत है तेरी, तू कहता रहे। रब ने नहीं कहा, नहीं कहा। दूसरे तबके का मसला का मेरा कोई भाई यहां बैठा है या फेसबुक के जरिए मेरी तकरीर उस तक पहुंचे, वो मेरी बात पे गौर करे और अपने उलमा से पूछे, खुदा के लिए पूछे। कोई जिद नहीं, हसद नहीं, अदावत नहीं, दुश्मनी नहीं। दाई जो होता है ना, दाई, मैं दाई हूं, दावत देने वाला। दाई की पहली वसफ ये होनी चाहिए कि उसके दिल में सुनने वालों के बारे में शफकत का जज्बा, चिढ़ाना नहीं, जिद करना नहीं, फतवा लगाना नहीं, मार धाड़ नहीं, कबड्डी नहीं खेलनी, तकरीर करनी। कुछ खतीब कबड्डी खेलते हैं,
ہٹ کوڈی 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 تے ہاتھ لا کے واپس آ گئے. وہ کبڈی کھیلتے ہیں, تقریر نہیں کرتے. میز پڑا ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں, جو نہ لبے تھے اپنا پٹ توڑ چھڑ دیتے. پھر کبھی بازو کھولیں گے, کبھی یوں چڑھائیں گے, کبھی اس کو چیلنج کریں گے, کبھی اس کو چیلنج کریں گے. یہ کیا تقریر ہے؟ یہ مسند نبوی ہے. یہ بڑی مقدس جگہ, یہ اس ہستی کی جگہ ہے جو گالیاں سن کے بھی دعائیں دیا کرتا تھا, جس نے کبھی بد زبانی نہیں, مخالفین کا نام کبھی نہیں بگاڑا, کبھی نہیں بگاڑا. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں ہے تو میں خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں, حدیث کی کتابیں اٹھا, ایک ایک صفحہ پڑھ. کسی صحابی نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے کبھی نہیں بلایا. چل, ایک صحابی وہ ہے جو کل مسلمان ہوا ہے نیا نیا, اسے ابھی ادب و احترام کا پتہ, اس نے شاید کہا ہو, لیکن میری مراد کون ہے؟ صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان ذو النورین, حیدر کرار, خالد ابن ولید, طلحہ و زبیر, حبشے کا بلال. کبھی یا محمد کہہ کے نہیں. پوری حدیث. اگلا جملہ ہے تھوڑا سا سخت, لیکن میری مجبوری ہے, بولنا پڑتا ہے مجھے. حدیث کی کتابیں اٹھا, میرے نبی کے سامنے آ کر جب بھی میرے نبی کو یا محمد کہہ کے بلایا ہے, یا کسی یہودی نے بلایا ہے یا کسی عیسائی نے بلایا. چل اپنے علماء سے پوچھ جا, یہودی کیوں یا محمد کہہ کے بلاتا تھا؟ وہ میرے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ میرے نبی کا احترام نہیں کرنا چاہتا, وہ میرے نبی کا ادب نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ توہین کرنا چاہتا تھا, وہ اپنے جیسا سمجھتا تھا, وہ کہتا یا محمد. لیکن کسی صحابی نے میرے نبی کے سامنے آ کر یا محمد کہہ کے میرے نبی کو نہیں بلا. جس نے بلایا ہے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اس طرح بلا. اللہ نے اپنے نبی کا ادب سکھایا. میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے. یہ تو قرآن نے کہا, تو یہ سورۃ حجرات ہے, سورۃ حجرات میں میرے نبی کو اس طرح آواز نہ دیا کرو جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے, میرے نبی کا بلانا اس طرح بلانا نہ سمجھو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو. منی تے منی نہ منی تے, کسی نے بلایا مجھے, میں نے توجہ کی یا نہیں کی, اس نے مجھے بلایا, میں گیا یا نہیں گیا. فرمایا میرے نبی کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو, میرا نبی بلائے تو پھر ان کے پاس جانا فرض بنتا ہے. دو مفہوموں سے, لیکن ایک مفہوم یہ بھی تو ہے, جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو, جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو, میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو. ادب سکھایا, ادب میرے نبی کا, احترام سکھایا میرے نبی کا, کہ میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلا. اللہ نے کس طرح بلایا؟ یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یاسین, طٰہٰ. پھر اللہ نے میرے نبی کے صفاتی نام ذکر کیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, صفاتی نام ذکر کیے میرے, شاہدا و مبشرا. مبشرن کا کیا معنی؟ شاباش. و نذیرا, نذیرا. یہ آپ معنی ڈرانے والا کرتے ہیں, میں ڈرانے والا نہیں کرتا. نذیر انذار سے, آگاہ کرنے والا. کیا کرنے والا؟ آگاہ کرنے والا. یہ کام کرو گے تو آگے جہنم ہے. اور اگر ڈرانے والا معنی کرنا ہے تو پھر اس کا مفہوم سمجھ. ڈرانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. قاتل ڈراتے ہیں, ڈاکو ڈراتے ہیں. ڈاکو جس طرح ڈرانے نا, میں نے اس کا عملی تجربہ بھی, میری تو کار کھوئی سی تو مجھے پتا ہے وہ کس طرح ڈراتے ہیں, کیسے کلاشن کوفے بھی سیدھی کرتے ہیں, کیسے تان لیتے ہیں کلاشن کو, وہ ڈراتے ہیں. ہمارے لاہور کے ایک عالم ہیں,
وہ کہتے ہیں میں مسجد سے گھر کی طرف جا رہا تھا، بیگم پورے میں ہوتے، تو ایک گلی سے میں گزرا، سامنے کریانے کی دکان تھی، ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ آیا، اسے میرے قدموں میں آ کے بریک لگائی اور پستول میرے پیٹ پہ رکھا، مولوی جی جو کچھ ہے کڈو۔ تو سامنے وہ دکاندار ہے، گاہک بھی کھڑا ہے، تو مجھے کہتا ہے پیسے تے موبائل بھی کڈو، ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو، اس نو شک نہ پوے، دکاندار کو شک نہ پڑے، ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو۔ میں آخیا پستول میری وکھی چ رکھے ہوئی، ٹٹی میری خشک ہو رہی ہے تے میں تیرے نال ہس ہس کے گلاں کر۔ ایک ڈراتی ہے ڈاکو، ایک ڈراتی ہے قاتل۔ میرا نبی اس معنی میں ڈرانے والا نہیں ہے، میرا نبی اس معنی میں ڈرانے والا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے۔ چولہے دے نیڑے نہیں جانا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا، چھریاں تے کینچیاں نال نہیں۔ اس ڈرانے میں شفقت ہے، اس ڈرانے میں پیار ہے۔ میرا نبی بھی اسی معنی میں ہے ڈرانے والا، جس کے ڈرانے میں کیا ہے؟ شفقت ہے۔ یہ کام چھوڑ دو، یہ کام کرو گے تو آگے جہنم ہے۔ مبشرن و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ میرے نبی کے صفاتی نام ذکر کر۔ بیٹا اپنی ماں کی بہت خدمت کرے، ماں دا دل خوش ہو۔ یہ جو تم کہتے ہو نا اماں جی دعا کرو میرے واسطے، تھوڑی دعا چ بڑا اثر ہے، ایک آنکھ کے کروانا کوئی معنی نہیں۔ انج خدمت کرو ماں دے سینے وچوں خود بخود دعاواں نکلن، وہ ہے دعا۔ ماں مجبور ہو، اتنی خدمت کر ماں کی کہ پوری جنت اٹھا کے رب نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ کسی بندے نے منت مان لی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا۔ تھوڑے جٹاں دی بڑی عادت ہوندی، تھوڑی چ بھی کئی بندوں دی بڑی ہوندی منت، میرا کام ہو گیا میں 1000 نفل پڑھاؤں گا۔ جب کام ہو گیا ہن پھردا ہن میں کی کراں جی۔ وہ جب منت مان رہے تھے اس وقت سوچنا تھا نا، میرا فلاں کام ہو گیا مسجد میں 5000 روپے دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا نا مدرسے میں 10,000 دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا منت منن نال کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوتا، کنجوس دا کچھ مال نکل جاندا، انج کنجوس دا کچھ مال نکل جاندا، ہوندا کچھ نہیں۔ اے اللہ نال شرطاں لا رہا، یہ تو ٹھیک کرے تاں میں دیواں۔ واہ مزہ آیا نا تیرا اللہ نال شرطاں لاؤن دا۔ اللہ نال شرطاں لگ رہی ہیں، تو پہلے کر پھر میں پیسے دینے نہیں، تو میں کام کر پھر میں نفل پڑھنے نہیں، رب سے شرطیں لگا رہے۔ ہمارے سرگودے میں ایک شیخ صاحب ہیں، ٹیلوں کی دکان ہے ان کی، مجھے ٹھیکیدار بتا رہا تھا ایک مسجد کی ٹیلیں لینے ہم گئے، تو جب ٹیلوں کا سودا ہو گیا تو وہ جو مسجد کے انتظامیہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی شیخ صاحب کچھ رعایت کرو، اللہ دا گھر ہے کچھ رعایت کرو۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں تسی من اللہ کو جتیاں مڑوانیاں، اللہ من جتیاں مارے۔ شیخ صاحب اس میں جتیاں مارنے کی کون سی بات ہے؟ اس آخیا جو میں تو رعایت کراں تے اللہ کل میرے کول پوچھے بے تو کون ہونا من رعایتاں کرن والا؟ تیری یہ جرت کہ تو میں نے رعایتاں کرے؟ نہ بھائی نہ میں کوئی رعایت نہیں کر۔
ماں کی بچہ خدمت کرے نا اور ماں کا دل خوش ہو جائے نا تو ماں پھر اس کو بلائے نا تو نام لے کے نہیں بلاتی نا، اس کی مامتا اسے مجبور کر رہی. مثلا اس کا نام ہے عبداللہ، وہ کہے عبداللہ پتر نا، وہ کہتی او میرا چن، او میرا پیارا، او میرا دلارا، او میرا دولہا، او میرا محبوب، او میرا ستارہ، او میرا سورج، او میرا مکھن، او میرا مٹھا. یہ تواڈیاں ماما تو ان کو جا دیاں تے بولو بولو کہ سٹاک سارا ختم ہو گیا تواڈا. پٹھانا تو جب ہاں بھائی پٹھان کوئی نہیں. او میرا مٹھا، او میرا پیارا، او میرا دلارا، او میرا مکھن. وہ ماں نام لے کے نہیں بلاتی. اسی طرح رب کو جب میرے نبی پہ پیار آ گیا نا تو رب نے بھی کہا او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا شاہد، او میرا داعی، او میرا سراج منیر. اللہ نے اپنے نبی کا ادب سکھایا کہ میرے نبی کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا میرے نبی کے بلانے کو اس طرح نہیں سمجھنا جس طرح کوئی تمہیں بلائے مانو مانو نہ مانو نہ مانو. میرے نبی کے بلانے کو اس طرح نہیں سمجھنا. یہ نبی کا ادب سکھایا. یہی کانفرنس کا عنوان تھا جس پہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.